آج تھوڑی سی باتیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے اس کے تعلق سے چند باتیں ہم عرض کریں گے۔ آپ قرآن شریف میں پڑھیں گے، ایک سفر ہے جس کو سفر مجمع البحرین کہتے ہیں۔ وہ سفر ایسا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بار الہ، کیا کوئی اس طرح کا بھی عالم اس وقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ایک میرا بندہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہ بندہ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام، یاد رکھیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں پورے سفر کا ہے۔ یہ المختصر، اس میں خاص باتیں میں عرض کروں آپ سے کہ خضر علیہ السلام کے تعلق سے علماء میں دو طبقہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ وہ ولی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جماعت علماء میں یہ کہتی ہے کہ وہ نبی ہے، جیسے امام اہل سنت حضور سید المفسرین اور دیگر ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، جمہور کا جو قول ہے وہ نبی کا ہے، ٹھیک ہے، اور جمہور کے علاوہ قول یہ بھی ہے کہ وہ ولی ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ میں سمجھا دوں کہ ہمارے کچھ نوجوان بھی جو آپس میں علماء کے اختلافات ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ حسد اور بغض اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہوا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا الاختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اب ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، کبھی اس مسئلے میں کبھی اس مسئلے میں اختلاف اگر علماء میں ہو گیا ہے تو ہم لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے جو ہمارا موقف ہے اس کے خلاف جو موقف رکھتا ہے اس کو الٹا سیدھا اور گمراہ اور فاسق اور فاجر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اس مسئلے سے میں اس کی وضاحت کر دوں آپ کو کہ اگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے ولی ہیں نا، نیک بندے ہیں، اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ نبی ہیں تو بتائیں کہ وہ ایمان والا رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا نا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہیں تو وہ ایمان والا رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے خضر علیہ السلام کو کہ وہ نبی ہیں، غور سے سمجھیے گا تاکہ اہل سنت میں جو بہت سارے ایسے مسائل اختلافی ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے آپ کے ذہنوں سے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ ولی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نبی نہیں ہیں تو جو طبقہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ اختلاف کی نوعیت کو سمجھیں۔ اور جو طبقہ کہتا ہے کہ وہ ولی ہیں، اگر اللہ کے نزدیک وہ نبی ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ مگر آج تک دونوں ٹیم جو رہی ہے علماء کی، جو اختلاف رہا ہے کہ ایک کہتا ہے ولی اور ایک کہتا ہے نبی۔ نبی جو طبقہ کہتا ہے یہ جمہور کا قول ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک دوسرے کو کافر کسی نے آج تک نہیں کہا، اتنے بڑے مسئلے پر اختلاف ہونے کے باوجود۔ کبھی سنا آپ نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں تم نے ولی کہا ہے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ تو نبی ہیں؟ یہ ہوتا ہے علم۔ علم کا کلچر اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ کسی نے کسی کو، اور ہم لوگ اہل سنت میں تھوڑے سے مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے، چاہے وہ مائک کا مسئلہ ہو، وہ بہت سارے لوگ ویڈیو کے مسئلے میں، اب یہ فروعی مسئلے ہیں، یہ ضروریات، پہلے تو اتنا سمجھیں آپ، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے ضروریات دین اور ایک ہے ضروریات اہل سنت۔ دو باتیں بالکل ذہن میں بسا لیں آپ۔ ایک ہے ضروریات دین کہ اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو گیا، ضروریات دین۔ اور ایک ہے ضروریات اہل سنت۔
کہ کن چیزوں کو مانا جائے تو وہ اہل سنت میں سے ہوگا۔ اب اتنے بیٹھے ہو آپ، کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ ضروریات اہل سنت میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا عقائد ہیں؟ نہیں پتا۔ مگر جب بات لڑنے کی ہوگی تو پھر آپس میں ہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ نہیں، علمی اختلاف یہ حسن ہے اس دین کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ سمجھا رہا تھا کہ اتنے بڑے مسئلے پر دو علماء میں آپس میں دو گروہ بنا، مگر ایک دوسرے کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ ہمارا جو موقف ہے، اب مجھ سے پوچھیں کہ بھئی امام صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا وہی موقف ہے جو امام اہل سنت کا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ جائیں، ایک میرا بندہ، میرے خاص بندوں میں سے، عبدم من عبدنا، یہ لفظ ہے قرآن میں، میرے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اب بندے سب ہوتے ہیں، مگر بندوں میں بھی کچھ بندے ہوتے ہیں۔ ویسے تو عام سارے اللہ کے بندے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ بندہ کا معنی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے دعا مانگی، جو ماحول چل رہا ہے ہمارا، آپ کا دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اب اگر کل نہیں ملا نا تو پھر شکوے شروع ہو گئے، پھر گلے شروع ہو گئے۔ بھئی بندہ اس کو کہتے ہیں، آپ اللہ کے اوپر حکم چلانا چاہتے ہیں کہ تو نے دیا نہیں ابھی تک، اتنے دن گزر گئے روتے ہوئے مانگتے ہوئے، تو نے دیا نہیں ہے، ابھی تک تو مل جانا چاہیے مولا، ابھی تک نہیں ملا، میں اتنا رو رہا ہوں، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنا ذکر و اذکار کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ابھی تک تو نے نہیں دیا۔ یاد رکھے بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندے کا کام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، بندے کا کام ہوتا ہے منگتا بن کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپیل کر دینا، دینا نہ دینا یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا کریں آپ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب فرعون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ فرعون کو غرق فرما دے، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ فرعون کو غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ ہم لوگ 2 دن 4 دن دعا مانگے نا، پھر مایوسی ہو جاتی ہے، یار ملا نہیں، ابھی اتنے دن گزر گئے۔ اس کو عبد نہیں کہتے ہیں۔ آپ بندے ہو، بندے بن کے رہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو کہ ابھی ملا نہیں، پھر وہ یہ سوچے بھئی ابھی نہیں تو دینا چاہیے نا، اتنے دن سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ بندے ہو، بندے بنو، خدا نہ بننے کی کوشش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں غرق کر دوں گا۔ اب سوچئے ذرا، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ 1 سال گزرا نہیں غرق ہوا، 2 سال گزرا نہیں غرق ہوا، اور اللہ نے کیا بتایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، غرق کر دوں گا۔ 5 سال گزرا، 10 سال گزرا، 15 سال گزرے، ہم اور آپ ہوتے، کوئی ایک دعا تو ہم سال بھر مانگ نہیں پاتے ہیں۔ مانگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو نا تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ عطا فرما دے گا۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو نارمل، مطلب خیال کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، اور پھر زبان پہ ہے یا اللہ تعالیٰ اس طرح ہو جائے یا اللہ اس طرح ہو جائے۔ کبھی جب آپ اپنے سیٹ کے پاس جاتے ہو پیسہ لینے، پیمنٹ لینے، اور جب سامنے وہ کھڑا رہتا ہے یا اس کے سامنے آپ کھڑے رہتے ہو تو یہ شک ہوتا ہے کہ نہیں دے گا یہ، یا مانگتے ہو تو تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہو، دھیان ادھر ادھر رہتا ہے کہ نہیں یہ وہ اور صاحب میری پیمنٹ دے دیں، اس وقت اتنا توجہ کے ساتھ، پھر صاحب وہ عید ہے، بڑے خرچے ہیں، صاحب وہ بچوں کے کپڑے لانے ہیں، گھر والوں کے کپڑے لانے ہیں، پھر اتنی ساری باتیں بتا دی اس کو، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دے دے وے۔ یہاں وہ توجہ آپ کی کیوں نہیں ہوتی ہے کہ جب رب سے مانگیں تو پھر رو کے مانگا کریں نا، وہ ایک ایک بات آپ کی سنتا ہے، ایک ایک بات سنتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے قبول کر لیا، مگر اس دعا کی قبولیت کے 40 سال کے بعد یہ ہوتی ہے ابدیت، کہ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق فرما دیا، مگر اس 40 سال میں
موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے کہا تھا غرق کر دوں گا، 10 سال ہو گئے بھی نہیں غرق کیا، 15 سال 20 سال ہو گئے بھی نہیں غرق کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین، ایمان اور یقین۔ تو بندے کی حیثیت سے ہمیں اس طرح ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ مانگ رہے ہو نہیں دے رہا ہے، جو آپ مانگ رہے ہو دعا میں وہ نہیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کی کوئی بھی دعا جائز رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ بات بالکل ذہن میں بسا لیں آپ سوچتے ہیں یہ رد ہو جاتا ہے، ایک دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ بس شرط اتنی سی ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، فرق اتنا سا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ پہلے بخاری شریف کی روایت کا مفہوم سمجھا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے دے۔ ایک میں مثال سمجھا رہا ہوں، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے دے۔ اب لڑکی نے، اللہ تعالیٰ نے لڑکا نہیں لڑکی دے دیا، اب ہمارا دھیان کدھر ہے؟ لڑکے کی طرف۔ دے دیا ہے اس نے، اب لڑکا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہو دعا قبول نہیں ہوئی ہے، بھائی دعا قبول ہو چکی ہے، مل بھی چکا ہے آپ کو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی دے دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ نعم البدل دے دیا، وہ نہیں دیا دوسرا دیا۔ تو اب دوسرے کی طرف تو ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا ہے نا، کیونکہ ہمارا تو پوری توجہ اس لفظ کی طرف تھی جو ہم مانگ رہے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہ وہ چیز دیا جو ہم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، نہ اس کا نعم البدل دیا۔ پھر بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے، پھر ملا کیا ہمیں؟ پھر کیسے قبول ہوئی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب بندے لائے جائیں گے تو جو مانگا تھا اللہ نے وہ نہ دیا، اور اس کا نعم البدل بھی نہ دیا، کیونکہ اس کے حق میں وہ دونوں ٹھیک نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ دعا محفوظ کر لیتا ہے جو آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مولا یہ دے دے یہ دے دے، اور نہیں دیا، تو وہ دعا سارے اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ میزان عمل پر جب آپ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو یہ ساری دعائیں اس میں ڈال دی جائیں گی، تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ میں وہ روایت عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ دنیا کی حاجات میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اور بڑا سکون ملے گا آپ کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے اس کی اپنی، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ یہ کام میرا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے فرماتا ہے؟ فرشتوں سے۔ یہاں آپ دوڑ بھاگ کر رہے ہو، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، بڑی کوشش کیے ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کیا فرماتا ہے؟ اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ، وہ جو آپ دوڑ بھاگ کر رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ دنیا کی حاجات میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہے، بڑا بھاگ دوڑ کیے ہوئے ہے، دھوپ نہیں دیکھ رہا ہے، بارش نہیں دیکھ رہا ہے، کیچڑ نہیں دیکھ رہا ہے، وقت نہیں دیکھ رہا ہے، صبح شام دوڑ بھاگ کیے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں، سنیے گا، اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں جانتا ہوں یہ دعا بھی مانگ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوں گا۔ اب یہ جس چیز کو مجھ سے مانگ رہا ہے اگر میں دے دوں اس کو تو دے تو دوں گا، مگر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ لیکن میں اسے اس کی حاجت سے دور رکھوں گا، میں دوں گا نہیں اسے، چاہے جتنا روئے وہ، چاہے جتنا محنت کرے، چاہے جتنی کوشش کرے، میں وہ چیز اس کو نہیں دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اب نہیں دیا تو آپ کے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ دعا مانگے ہو، کوئی چیز اگر آپ کو نہیں ملی ہے اور ابھی بھی ایک مایوسی کے شکار ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر میں دے دیتا تو جہنم کا دروازہ کھول دیتا میں،
یعنی وہ اگر دے دوں تو اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے گا، بد دین ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں دیتا ہوں، تاکہ میں اس کو بچا لوں، وہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کسی کی 5 حاجتیں، کسی کی 10 ایسی مرادیں ہوں گی جو آج تک نہیں ملی ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے پورا کیا کہ اگر کر دے گا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال اور دیتا ہوں حدیث پاک سے، کہ کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیسے عدل کر دیا؟ یہ عدل ہے کہ کسی کو غریب بنا دیا، بیچارہ جو ہے اس کو کھانے کو نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ پیسے گن لے اپنے، اس کو اپنا خود کا نہیں پتا ہے کتنی پراپرٹی ہے، تو یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جی ہاں یہ عدل ہے۔ تو میں نے پھر ذہن میں آیا میرے کہ بھئی ایسا کیسے عدل ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں کہ سرکار آپ سمجھا دیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو امیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ جو امیر ہے نا، پیسے کا جو لالچی ہے، اگر اس کو میں نے پیسہ نہیں دیا نا تو پیسے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالے گا۔ آپ دیکھیں نا پیسے کی وجہ سے لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اس کو میں نے پیسے نہیں دیا نا تو یہ اس طرح تڑپے گا پیسے کے لیے کہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالے گا، اپنی عزت، اپنا ضمیر، اپنی غیرت سب پیسے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دے کر کے اس کا ایمان بچاتا ہے۔ مومنین میں سے اس کو پیسے دے کے، مال دے کر کے، دنیا دے کر کے اس کا ایمان بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ مایوس نہ ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ غریبی اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، اے اللہ غریبوں میں موت عطا فرما، اور محشر میں میں اٹھوں تو غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ یہ میرے آقا دعا مانگا کرتے تھے۔ میدان محشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، میرے سرکار دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا، محشر میں غریبوں کے ساتھ رکھنا، اور غریب لوگ امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور اس دن 40,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جس غریبی کو میرے آقا پسند کیے ہوں تو کبھی اس سے نفرت نہ کرو، کبھی اس سے نفرت نہ کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت نہ دیا تو وہ اتنا زیادہ نہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے کہ بھئی مجھے نہیں ملا، اس لیے نہیں دیا کہ اللہ دے دیتا تو ممکن ہے اس پیسے کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جاؤ، عیاشی کرو، اپنا ایمان بیچ دو، ادھر ادھر عیاشی اور عشرت اور شراب نوشی، زنا خوری اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاؤ۔ تو ادھر اللہ دے کے بچاتا ہے، ادھر اللہ نہ دے کے بچاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا، حاجت نہیں پوری کی، تو دیکھ قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعتوں کا کتنا خیال فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجت نہیں پوری ہوئی تو بندہ غصے میں انگلیاں کاٹتے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی بات آپ کی نہیں پوری ہوتی ہے تو انگلیاں کاٹ رہے ہو یار، ابھی ہوا نہیں ایسا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ غصے میں انگلیاں کاٹتے ہوئے کہتا ہے، اب آپ کی بات اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ کیا بولتا ہے غصے میں۔ بندہ کہتا ہے کس نے میرے خلاف سازش کی ہے، الاٹمنٹ کرا رہے تھے نہیں ہوا تو پھر غصے میں آگے کسی نے تو سازش کیا ہوا ہے، دکان لے رہے تھے بیانہ دے دیے تھے، اس نے کہا بھائی میں اب نہیں بیچوں گا، کس نے میرے ساتھ سازش کی ہے، گاڑی لینے جا رہے تھے کچھ مسئلہ ہو گیا نہیں لے پائے، اب اللہ فرماتا ہے پھر روکا میں نے، مگر وہ بیچارہ دوسرے پہ چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے میرے خلاف سازش کر دی ہے۔ پھر آگے پھر وہ بندہ کہتا ہے کس نے مجھے دھوکہ دیا، اور اللہ کیا فرماتا ہے میں نے روک دیا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو تو آپس میں لڑنا نہیں، اللہ نے بتا دیا ہے پہلے کہ یہ سب جو تم بول رہے ہو نا وہ اللہ خود ہی وہاں کہتا ہے یہ بندہ بول رہا ہے جبکہ روکا میں ہوں، میں نہیں دے رہا ہوں اس کو، اور وہ وہاں بول رہا ہے کہ سازش کر دی، کسی نے دھوکہ دے دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے جو نہیں ملا تو پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے، سازش کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے اس کے لیے رحمت ہے کہ میں نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔
اور پھر یہی نہیں، اگر کوئی تکلیف آ جائے، بس آخری بات اس پر عرض کر دوں، حالانکہ موضوع میرا دوسرا تھا، کہ کوئی تکلیف آ جائے نا، مصیبت آ جائے تو گھبرایا نہ کرے، کبھی گھبرایا نہ کرے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں صوفیاء کرام کا وہ قول کہ جب تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے نا، تو یہ نہ سوچا کرو کہ بھئی میں بہت پریشان ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ہوتا ہے، ایک فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، آدمی گھبراتا ہے، مگر یہ خیال لائیں جو میں بول رہا ہوں، کہ اس وقت یہ خیال لائیں گے جیسے پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو آپ کو کیا سوچنا ہے؟ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج آپ کے مولا نے آپ کو یاد کر لیا ہے۔ میں پریشانی کون دیتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ تکلیف کون دیتا ہے؟ مصیبتیں کون دیتا ہے؟ تو اب جب وہ دیتا ہے تو آپ یاد آئے تبھی تو دیا۔ تو یہ کیا کم ہے کہ پریشانی آ گئی، تکلیف میں آ گئے تو اس طرف خیال لے جائیں کہ آج میرے یار نے مجھے یاد کر لیا، میرے مولا نے مجھے یاد کر لیا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ تھا نا، موسیٰ علیہ السلام غالباً یا ایک نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں غار میں ایک میرا دوست ہے، مگر جاؤ اس کو کہہ دو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، میں نے اس کی عبادتیں مردود کر دی ہیں، سب برباد کر دیا، سب ختم کر دیا۔ تو وہ اللہ کے نبی گئے اور غار میں دیکھے تو ایک بزرگ ہیں، جھریاں پڑ گئی ہیں۔ قریب کے کہا 70 سال سے آپ عبادت کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری عبادتیں نامقبول ہیں، قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اتنا سنا نا، پھر ان کو وجد آ گیا، حال آ گیا، حال آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تجھے حال آ گیا جب کہ تیری عبادتیں مردود ہو گئی، میں بتانے آیا ہوں۔ تو وہ مسکرا کے حال آ رہا تھا، رقص کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس کی مرضی، وہ جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، حال اور رقص مجھے اس بات پہ آ رہا ہے کہ 70 سال سے پڑا تھا در پہ، آج مولا نے یاد تو کر لیا ہے مجھے کہ تم کو بھیجا ہے کہ جا کے اس سے کہہ دو، اس سے کہہ دو۔ تو ہمیشہ اس طرف، خیر کی طرف دھیان لے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ انی اذا احببت عبدا ابتلیتہ بلاء۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی طرف مصیبت بھیجتا ہوں، بلائیں بھیجتا ہوں، تکلیفیں بھیجتا ہوں۔ یہی دیکھیں آپ انبیاء کرام کتنی مصیبتیں اٹھائیں، ان کے ساتھ کتنی آزمائش ہوئی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ حتیٰ ایوب علیہ السلام کو آپ لے لیں، کتب تفاسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو 3 سال، 10 سال اور 16 سال تک کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ کے پورے بدن میں آگلے پڑ گئے تھے، سارے نوکر چاکر سارے ختم ہو گئے تھے، کیونکہ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ مولا اتنے خوشحال ہیں اس لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ نعمتیں چھن جائیں گی تو پھر یہ اللہ اللہ کرنا بھول جائیں گے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سب ختم کر دو، جاؤ سب گرا دو مکان وغیرہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ 16 دن برداشت نہیں کرتے ہو، 3 دن برداشت نہیں کرتے ہو، پورے بدن میں آبلے پڑ گئے، صرف زبان سلامت تھی، اور جب زبان سلامت تھی تو زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی، تر رہتی تھی۔ اور پھر ایک دور وہ آیا جب صبر کرتے رہے آپ، پھر آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ٹھوکر مارو، جبریل علیہ السلام آئے اور پھر پانی نکلا اور پھر آپ غسل فرمائے، اور جب سب کچھ صحیح ہو گیا تب ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ دن اچھے ہیں یا وہ جو پریشانی والے تھے، آزمائش والے، وہ دن اچھے تھے؟ تو کہنے لگے دن تو وہی اچھے تھے، تکلیف والے۔ تو کہنے لگے حضور وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ پورا دن میں کراہتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، آبلے تھے نا پورے بدن میں، پوڑے پڑ گئے تھے، پوڑے آ گئے تھے پورے بدن میں، صرف زبان سلامت تھی، آزمائش تھی یہ۔ تو کہتے پورا دن میں تکلیف میں رہتا تھا، اور جب تہائی رات ہوتی تھی تو میرا مولا مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، ایوب کیسے ہو؟ تو جب وہ یہ پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو تو ساری تکلیف میں بھول جایا کرتا تھا، ساری تکلیفیں مصیبتیں بھول جایا کرتا تھا۔ اب جب سے صحت یاب ہو گیا ہوں، جب سے اب وہ پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی آزمائش میں آؤ، تکلیف میں آؤ تو گھبرایا نہ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں بلائیں مسلط کر دیتا ہوں، اور کیسی بلا جانتے ہیں؟ اچھا کیا کہا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تب پریشانی ڈالتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جن سے اللہ کو محبت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نا بھئی وہ فلاں غیر مسلم ہے، بہت آرام سے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی ہے، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ ہم تو آزمائیں گے انہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔
ان سے ہمارا کیا کام جن سے ہمیں محبت ہی نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پر اگر وہ بلائیں ڈالوں نا تو پہاڑ بھی ہلنے لگے گا. اس طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالتا ہوں میں. اب اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں میں کرتا ہوں؟ قربان جائیں. تو اللہ فرماتا ہے لِأَنظُرَ كَيْفَ صِدْقَهُ، میں مصیبت ڈال کے یہ دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتا تھا تو ابھی بھی پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ دیا. میں مصیبتیں ڈال کر کے دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب پر درود پہلے پڑھتا تھا ابھی بھی پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ دیا. اب اگر وہ اس پر صادق ہے، سچا ہے کہ پہلے بھی نماز پڑھتا تھا ابھی بھی پڑھ رہا ہے، چاہے جتنی بڑی بڑی مصیبت آ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھتا رہا. یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہوتی عذاب جو ہے، ایک ہوتی ہے عذاب، اور ایک تکلیف ہوتی ہے جو رحمت ہوتی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جو مصیبت ہے یہ عذاب ہے اور یہ جو مصیبت ہے یہ رحمت ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ دونوں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو پتہ اس طرح چلے گا کہ اگر نیکیوں سے آپ دور ہو گئے، پریشانی آئی اور نیکیوں سے دور ہو گئے تو یہ عذاب ہے آپ پر. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. مصیبت دونوں طرح کی ہے، ایک مصیبت رحمت ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتی ہے. تو عذاب کس طرح ہوگا کہ اگر نیکی کرتے تھے اور مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی اور نیکیوں سے دور ہو گئے تو یہ جو مصیبت ہے یہ آپ پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اگر آپ نیکی کرتے ہی رہ گئے، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں جو آئی تکلیف آپ کو، نماز آپ نے نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت آپ نے نہیں چھوڑی، تو اب یہ جو مصیبت ہے یہ عذاب نہیں، آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. اس کے ذریعے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. فَإِنْ وَجَدْتَهُ صَابِرًا، اب اگر اس مصیبت پر، پریشانی پر اور اس تکلیف پر اس نے صبر کر لیا، کچھ بولا نہیں، مصیبت پر اس نے صبر کر لیا اور اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کوئی بات نہیں. اب اللہ آگے فرماتا ہے اتخذتہ ولیٰ وحبیبا، تو اس پریشانی میں جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اسی کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں. تو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پریشانیوں میں صبر کیا کرو، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر کیا کرو. یہ جب صبر کرو گے اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیتا ہوں. اور پھر اگر صبر نہیں کر پائے، وَإِنْ وَجَدْتَهُ جُزُوعًا يُشْكُونِ إِلَىٰ خَلْقِي خَذَلْتَهُ وَلَا أُبَالِي، اور اگر اسے گھبراہٹ کا شکار اور مخلوق سے شکایت کرتا ہوا پاؤں، تکلیف آ گئی تو ہوتا یہ ہوٹل پہ بھی بیٹھ کے یار میں بڑا پریشان ہوں، یار مجھے ایسا ہو گیا، یار میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یار وہ میرا دھندا ایسا تھا وہ چوپٹ ہو گیا، ہوٹلوں پہ ان سے ان سے یار کیا بتاؤں ایسا ہو گیا. اور اب تو زیادہ تر جب زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تبھی غریب بھی بنتے ہیں. دو موقع پر، ایک تو بچوں کی جو فیس دینی ہوتی ہے مدرسے میں، عربی میں اسکول والے تو لے لیتے ہیں، تو جب یہاں فیس دینا ہو تب ہوتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، حافظ جی مل گئے، چندے کی بات آئی تب. اچھا، بات وہ لوگ کرتے ہیں، یقین مانیں کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا 10 روپیہ بھی نہیں آتا ہے کہ حافظ جی ایسے ہیں اور بھائی یہ دیکھیے یہ خرچہ ہے، ان کا یہ خرچہ ہے. آپ کبھی سوچو حافظ جی کو نذرانے میں، مصافے میں کتنا دیے ہو؟ حد ہوتی ہے بے غیرتی کی، کم سے کم سوچا کرو، اتنا تو سمجھ ہے نا کہ آپ نے کتنا دیا ہے. اب کسی کو اللہ اگر عزت دے اور کھلائے پلائے تو ان پر اعتراض نہیں کر رہے ہو، اللہ کے بانٹنے پہ آپ اعتراض کر رہے ہو کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ اللہ کو بانٹنا نہیں آیا، حافظ جی کو اتنا دے دیا، فلاں امام صاحب کو اتنا دے دیا. آپ ان پہ اعتراض یا ہم پہ اعتراض نہیں کرتے ہو، اللہ کے تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہو. ہم لوگ اپنی طرف سے لیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، بتائیں آپ اللہ دیتا ہے، آپ اللہ کے دینے پہ بھی آپ راضی نہیں ہو. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی ایسا کہنا ہو تو کم سے کم خود سوچا کرو کہ اتنے سال سے ہو تو ایک حافظ جی کو مصافے میں کتنا دیے ہو آج تک. آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ ہی پال لو بہت ہے، آپ ان کی فکر نہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ان کی روزی اللہ نے پوری روئے زمین پر بکھیر دیا ہے، پوری روئے زمین پر ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب اگر کوئی گھبراہٹ کا شکار
اور پھر ہر کسی سے بتاتا پھرتا ہے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ تو اسے پھر میں رسوا کر دیتا ہوں۔ جو شکایت کرتا پھرتا ہے کہ یار اس طرح ہو گیا، میرا اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے اس کو میں رسوا کر دیتا ہوں، پھر ذلیل کر دیتا ہوں اس کو، اور اس کی کوئی پرواہ میں نہیں کرتا، اس کی کوئی پرواہ میں نہیں کرتا۔ کیونکہ بات یہیں پر ختم کریں، حالانکہ میرا موضوع آج دوسرا تھا مگر بات دوسری طرف چلی گئی۔ خیر، جو کچھ میں نے کہا یاد رکھیں، تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں اور ذہن سے نکال دیں۔ تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دو بات بھی اگر آپ اپنے ذہن میں بسا لیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی، بس ایک بات پہ عمل کر لیں نا کہ اچھوں کی صحبت میں آپ نیکیاں بھی کر کے جا رہے ہو، تقریر سنے ہو، بیان سنے ہو، درود پاک پڑھتے ہو، جیب ہے آپ کا، یہاں میں جیب ہے، جیسے یہ میرا جیب ہے بھائی، ٹھیک ہے، اب یہ جیب ہے، اس کا جیب میں نیچے سے کاٹ دوں، نیچے سے کاٹ دوں، اب بتاؤ مجھے، میں پیسہ ڈالتا جاؤں، صبح سے پیسہ لوگ دیتے رہے، میں ڈالتا رہوں، اور شام میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو ملے گا کچھ؟ نہیں ملے گا نا۔ ایسے ہی ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چنگل کھوری کرتے ہیں، ابھی نیکی کر کے جا رہے ہو، اب پھر کہیں بیٹھو گے، غیبت شروع ہو گئی، چنگل کھوری شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی۔ اب نیکیاں جتنا کرتے جاتے ہیں انہوں جیب کٹا ہوا ہے آپ کا۔ اب ایک دوسری مثال دے دوں کہ اس میں اے سی لگا دو، آپ ایسے سب کھلا رہے، اے سی لگوا دو، کوئی فائدہ ہوگا؟ اے سی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بند جگہ، پیک جگہ، ٹھیک ہے۔ نیکی ہم لوگ بہت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نیکیاں بہت کرتے ہیں، بہت موقع ملتے ہیں، مگر سب کھلا ہوا ہے، پورا سوراخ ہے پورے باڈی میں۔ ہاں، یہ جھوٹ والا ہے، یہ غیبت والا ہے، یہ چنگل کھوری والا ہے، یہ مال حرام والا ہے، یہ نظر بد والا ہے، اب پورے بدن میں چھید ہے، اب رکے گا کہیں پہ؟ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کم سے کم آج کے درس سے یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم کسی کی نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ، نہ کسی کی سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بچا لیں، آپ نیکیوں کو بچا لیں۔ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے۔ بس اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں کہ نہیں بھئی ہمیں نہیں بولنا، انشاءاللہ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔